چاہیں ملک کے لیے یہ بہت بہتر ہے. اگر آپ نے اب بھی محاذرہ کی تو اللہ نہ کرے حالات زیادہ خراب ہوں گے اور 1971 والے واقعات جو ہیں دوبارہ پیش آ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میاں شریز مہر صاحب. میاں صاحب آپ حلقہ PP61 سے امیدوار ہیں اور آپ کو امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی. پہلی بات تو ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, اس وقت آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں وہ وفاق میں. مسلم لیگ نون نے, میں تو کہوں گا آپ سب نے مل کے پاکستانی عوام کا کچومر نکال دیا. اتنی مہنگائی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی, 75 سال میں نہیں جتنی مہنگائی صرف آپ کے یہ جو اتحادیوں کا دور ہے اس میں ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ انتخابات میں جائیں گے تو لوگ آپ کو قبول کر لیں گے, آپ پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے, آپ کا تو وہ کچومر ہی نکال دیں گے, آپ کے ٹماٹر نہیں آئیں گے؟ کیا سوچ کے آپ انتخابات میں کود پڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے چینل اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے اپنے چینل میں اپنے اظہارات, خیال اظہار کرنے کا موقع دیا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ PDM کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس میں 2-3 میں باتیں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. جی بسم اللہ. پوائنٹ آف ویو آپ سمجھ جائیں گے. جی پہلی تو بات یہ ہے کہ PDM میں ہم PM نون کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے طریقے عدم اعتماد حکومت کا حصہ ہے, نون لیگ کا حصہ نہیں. حکومت کا حصہ بالکل ایسا ہی ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ طریقے عدم اعتماد آتی رہی ہیں پاکستان میں. ہم نے پورا امن طریقے سے عمران خان صاحب کو نکالا ہے. اس کے بعد اب جو PM نون لیڈ کر رہی ہے, پاکستان کو PM نون لیڈ کر رہی ہے. ہمیں ویسے ہی وزارتیں ملی ہوئی ہیں جیسے عمران خان صاحب نے کافلی کو دی ہوئی تھی, MQM کو کراچی میں دی ہوئی تھی, اور شہید رشید کو وزیر داخلہ بنایا ہوا تھا. جیسے کولیشن تھی ویسے ہی ہماری کولیشن ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہمیں تو اتنا نقصان نہیں ہو رہا. پنجاب جو سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے PM نون, ان کو ادھر ہی نفع اور نقصان اس کو ہی ہو رہا ہے, PM نون کو ہو رہا ہے. آپ کا فائدہ اس میں ہمارا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہے. آپ دیکھیں جب محترمہ بینظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی کو سینٹرل پنجاب میں ہمیشہ سے ہی کم چیزیں ملتی رہی ہیں. ان قومی اسمبلی دیکھیں یا صوبائی اسمبلی دیکھیں. مثلا میں گجرات سٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. جب محترمہ کو شہید کیا گیا تو ہماری سٹی میں سے ذیشان الیاس صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو وہ 7 یا 8 ہزار ووٹوں سے ہار گئے تھے وہ سماری پریم سے. تو ہمارا تو سینٹرل پنجاب شروع سے ہی ہمارے پاس کمزور ہے. گجرانوالہ بھی ہمارے پاس کافی کمزور ہے. تو اس میں PM نون کو ہی فائدہ ہو رہا ہے, PM نون کو ہی نقصان ہو رہا ہے سینٹرل پنجاب میں. لیکن آپ اگر دیکھیں اگر PDM کا نقصان ہمیں تو نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ دیکھیں جو ہم نے ملتان سے سیٹ ہاری ہوئی تھی وہ بھی ہم نے جیتی. کراچی میں جو ہم کم مارجن سے ہارے ہوئے تھے تو ہم نے تو وہ سیٹیں نکال لی ہیں. ہمارا میرے خیال سے ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور PM نون کا کم ہو رہا ہے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے. لیکن اب دیکھیں جب کوئی بندہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ خود مختار ہوتا ہے, فیصلے اس نے خود کرنے ہوتے ہیں. ہماری مشاورت ضرور ہوتی ہے. اب دیکھیں جو فنڈز مل رہے ہیں وہ سینٹرل پنجاب میں PM نون کے پارلیمنٹرینز کو MNAs کو مل رہے ہیں, ہمیں تو نہیں مل رہے, نہ ہمارے کوئی کام ہو رہے ہیں. میں بھی سیاست کرتا ہوں, پیپلز پارٹی سیاست کرتا ہوں. یقین کریں ہماری تو تھانے تک بات نہیں سنی جاتی. صحیح. تو اس میں فائدہ اگر نون لیگ کو بینک ووٹ ان کا کم ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے, تو انہوں نے اپنے کیس بھی تو دیکھے نا, کافی اپنے کیس 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کرا لیے, کیسز معاف کروائے ہیں. اگر انہوں نے اپنے سیاسی شہید اپنے آپ کو کروا رہے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو نکالا بھی تو ہے نا, بینیفٹ بھی تو لیے. ایسے ہی عمران خان صاحب بھی ہیں, کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں کچھ پلس پوائنٹ ہوتے ہیں, کچھ ویک پوائنٹ بھی ہوتے ہیں جن کا دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھیں ہمارا 2008 سے 2013 تک جب ٹرنیور تھا, ہم پنجاب میں نہیں صحیح ڈیلیور کر سکے تو عوام نے دیکھے ہمارا کیا ان ووٹس میں کیا حال کیا, آپ کے سامنے ہے. میں حقیقت پسند بندہ ہوں, میں باتیں بھی حقیقت پسند ہی کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب میرے خیال سے سینٹرل پنجاب میں بھی ہمارا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. لوگ آپ دیکھیں نا, اب 2008 سے 2013 کا پیپلز پارٹی کا ٹرنیور بھی اب عوام سامنے مد نظر رکھے گی. عمران خان کا بھی 13 سے 18 تک کا نون لیگ کا بھی 13 سے 18 تک رکھے گی. پنجاب میں جو تھا, پنجاب میں تھا, بلکہ پورا مرکز ان کے پاس تھا نا, پورا پاکستان کے وہ وزیر اعظم تھے. اب 18 سے 22 تک عمران خان کا بھی ٹرنیور آپ نے دیکھا ہے. 21% مہنگائی تھی عمران خان صاحب کے ٹرنیور میں, اب 41% 20% مہنگائی بڑھی ہے میرے خیال میں. اب میں اس کا دفاع تو نہیں کر سکتا,
واقعی عوام بڑی مشکلات میں ہے. تو میں تو آئے دن احتجاج کی بھی کال دیتا ہوں لوگوں کی, کیونکہ ہم بھی ایک مڈل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں, کیونکہ یہاں ہی بزنس کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کے مسائل بخوبی پتہ ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. آٹا جو بندہ 200 روپے پر kg خریدے گا وہ چیخ ہی مارے گا میرے خیال سے, کوئی ان کو کوئی دعائیں تو نہیں دے گا وہ چاہے. لیکن میرے خیال سے طریقے عدم اعتماد لا کر پی ڈی ایم نے عمران خان کی ڈوبی ہوئی سیاست کو اوپر بچا لیا میری نظر میں. اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے اپنے ٹرنیور میں 4 سالہ ٹرنیور میں 17 یا 18 ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے لڑے ہیں, جن میں سے 15 سے 16 وہ ہارے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اتنے ہی مقبول لیڈر ہوتے تو وہ پھر وہ اپنے ٹرنیور میں اگر اتنے اپنی ہی حکومت کے درمیان اتنے اگر عوام کو کچھ ڈیلیور کیا ہوتا تو وہ الیکشن جیتتے. حتیٰ یہ مائنڈ کنسیپٹ ہے, جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے نا, لوگوں کے دماغ میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے جیتے گا تو یہ ہمارے کام کروائے گا. لیکن اب دیکھیں ان کی اتنی بیڈ گورننس تھی, تو عوام کو کچھ دیا ہو تو عوام نکالے گی نا, ان کو آؤٹ پٹ دے گی. اب دیکھیں آپ شیر علی کا حلقہ تھا قومی اسمبلی میں, وہ 400 ووٹوں سے ہارا تھا پی ایم این نون کے ٹکٹ پہ. اب وہ ریسنٹلی وہ 28 سے 30 ہزار ووٹوں سے ہارا ہے. ابھی مہنگائی اس ٹائم 31% تھی, اب تو 41% ہو گئی ہے نا, تو 30 سے 35 ہزار ووٹوں سے ہارا ہے. کیوں؟ وہ لوگوں کو نا فوری ڈیلیور چیزیں چاہیے, ان کو مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس حکومت کو مسائل کیا ہے. میری نظر میں ہم جو عوام کی ہم عوامی سیاست کرتے ہیں ان کو فوری مسائل کا حل چاہیے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کو کروڑوں روپے کے قرضے ہیں, انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے, ان کو پکڑ لیا ہے. ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں, ان کو عام بندے کو اپنی معاشی بالکل ٹھیک ہے معاشی بجٹ مسائل سے انہیں سروکار ہے میرے خیال سے. تو اب لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت, میری نظر میں عمران خان ایک جھوٹے بیانیوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک جھوٹ اور یو ٹرن کی سیاست میں لوگ, نو ڈاؤٹ ان کا بینک ووٹ بہت زیادہ بڑا ہے, عوام ان کے ساتھ ہے, میں اس بات کو تو نہیں ڈینائی کر سکتا, لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اتنے زیادہ یو ٹرن لیتے ہیں, پھر بھی عوام ان کے ایک بیانیوں کو چھوڑ کے وہ جو چورن بیچتے ہیں ان کا چورن بک جاتا ہے. میری سمجھ سے یہ باہر بات ہے, یا مجھے بھی ذرا میرے بھی یہ بات کیجیے گا. پہلے وہ کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے نکالا, پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے مجھے نکالا, پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے نکالا, پھر مجھے کہتے ہیں عوام کو کہ لندن میں یہ پلان بنا, نواز شریف نے نکالا. یہ 4 پوائنٹ ہیں, یہ 4 پوائنٹ میں میں اس کی کس بات پہ بلیو ایز اے پاکستانی, ان کے جو ورکرز ہیں وہ ہر بیانیے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بس کیوں کرتے ہیں. یہی تو میں آپ سے ایک بات, سوال میرا یہ ہے, یہ میرا پوائنٹ اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ ہم ہر روز بات کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, چوری ذیشان الیاس صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے, بالکل اسی نشست پہ تشریف فرما تھے جہاں آپ پرسوں. چوری صاحب نے ان کی ایک میٹنگ میں میں بھی شامل تھا, انہوں نے پورے گجرانوالہ میں ہر حلقے میں اپنے جو کینڈیڈیٹ سے ان کو کہا کہ فارم جمع کروائیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حلقہ 61 میں آپ ہیں اور آپ ہی کے حلقے میں انہوں نے کسی اور دوست کو بھی کہا, تو آپ مطمئن ہیں کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ 2 سوالوں کا جواب دیں. ایک تو یہ کہ کیا آپ کو ٹکٹ مل جائے گا, دوسرا اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا آپ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جس کینڈیڈیٹ کو کہے گی اس کو سپورٹ کریں گے یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں. آج پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو میری رفاقت ہے نا, میرے خاندان کی کوئی رفاقت ہے, وہ 50 سے 60 سال کی ہے. بالکل ایسے آپ کے والد صاحب چوری خالد ہمایوں صاحب کے قریبی لوگوں میں تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ایک وفادار بندہ ہوں, میرے خاندانی بندہ ہوں. یہ جو پارٹیاں چینج کرتے ہیں میری نظر میں, جن کو آپ لوٹا کہتے ہیں, کوئی بھی ہے, یہ مفاداتی لوگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور ان کی نا میری نظر میں سیاسی, کیونکہ میں بھی سیاست کو بڑی بریکی سے دیکھتا ہوں, میری نظر میں نا ان کی کوئی خاص طور پہ ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی, نہ ان معاشرے میں, نہ ووٹس میں, نہ کسی دوسری پارٹی میں جا کے. ٹھیک ہے, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ میں آزاد, مجھے پہلی بات آپ مطمئن ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا؟ یہ بات یہ میں نے 4-5 دن پہلے میں نے یہ خبر میں نے اپنی سوشل ایپس پہ, میں اپنے چینل پہ, اپنے پیج پہ لگائی تھی کہ پارٹی نے مجھے گرین سگنل دے دی ہے. اچھا جی, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. سٹی نے یا ضلع نے یا کس نے؟ نہیں, یہ نہیں بتانا. نہیں,
مجھے اعلیٰ کے کراچی سے مجھے میرا کانٹیکٹ تھا. اچھا انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کاغذات جمع کروایا؟ جی. تو مجھے ابھی پرسوں بھی کل بھی کال آئی ہے کہ آپ پارٹی آپ آ نہیں رہے. میں نے کہا میری ذرا الیکشن کمیشن میں کچھ معاملہ چل رہے ہیں, وہ کلیئر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے. اچھا جی, کراچی جائیں گے آپ؟ نہیں, کراچی سے مجھے گرین سگنل مل چکا ہوا ہے کہ PP61 میں میاں شریف کی ٹکٹ, مثلا گرین سگنل مطلب یہ ہے کہ مجھے کنفرمیشن ہے. اچھا, 99% کہہ لیں, 99.9% کہہ لیں, یا 100% بھی آپ کہہ لیں. پہلی تو بات یہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں پارٹی کے ساتھ لائل ہوں. آپ دیکھ لیں کہ 2018 سے لے کے 2023 تک آپ دیکھ رہے ہیں گوجرانوالہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ آپ کو میرے علاوہ کوئی ان GT روڈز پہ ان میرے حلقے میں ورک ہے آپ کا, آپ نے جی ورک ہے. میں نے ہر اگر وکیلوں کے الیکشنز ہوئے ہیں تو میں نے وہاں پیپلز پارٹی کے جھنڈے کو اٹھایا. اگر چیمبرز کے الیکشن ہوئے ہیں وہاں میں نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے کو اٹھایا. پورے GT روڈز نے دیکھا کہ گوجرانوالہ میں اگر پیپلز پارٹی کے نام سے کوئی بندہ ہے تو میاں شریف ہے. پہلی تو بات یہ ہے. تو پارٹیاں نا ٹکٹ دیتے ہوئے یہ چیزیں بڑی مد نظر کاؤنٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, اور میری لائلٹی کو پارٹی کیسے ڈینائی کر سکتی ہے؟ آپ کے والد صاحب کو بھی نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل, آپ کے دادا کو نہیں کیا جا سکتا. اب میرے حلقے میں 3 سے 4 بندوں نے کاغذ جمع کروانے تھے جو میری وجہ سے رک گئے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ الیکشن میرا ہے, میں نے بڑی کمپین کی, ان کی مہربانی ہے. وہ 3-4 بندوں نے میرے کہنے پہ اپنے کاغذ نہیں جمع کروائے, تو یہ ان کی مہربانی بھی ہے. وہ سیاسی سمجھ لیں گیون اینڈ ٹیک بھی. اچھا سر, لاسٹ میں صرف یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ پھر آزاد امیدوار کی حیثیت سے نہیں لڑیں گے, آپ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل ایسی بات ہے, یہ کنفرم بات ہے جی. میں پارٹی کے بندے کے ساتھ چلوں گا, جانی بھی چلوں گا, مالی بھی چلوں گا. پارٹی مجھے جو حکم لائے گی, میں پورے گوجرانوالہ میں پارٹی کے حکم کا پابند ہوں, کیونکہ میں نظریاتی بندہ ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, میں کوئی مفادات والا بندہ نہیں ہوں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا سمیر, بڑی خوبصورت بات ہے. میں ان کے والد صاحب کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں. ان کے والد صاحب چوری اسحاق مہر صاحب, یہ چوری خالد ہمایوں صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے. اب چوری ذیشان الیاس صاحب تشریف لائے تھے. اس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس حلقے سے کون بندہ الیکشن لڑے گا. ایکچولی وہ خود NA کے امیدوار ہیں, لیکن اب چونکہ قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو رہے, اس لیے وہ بھی ایک حلقے سے PP کے اس دفعہ پروونشل اسمبلی کے لیے الیکشن لڑیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات کی. ان کے خاندان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں چوری ذیشان الیاس صاحب. تو اگر مطلب ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگنور نہیں کر سکتی, اور یہ ان کا بڑا پن ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ان کے والد صاحب جو ہیں یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر پارٹی ٹکٹ نہیں بھی دیتی. خیر, ہم دعا گو ہیں کہ اس ملک میں جو بھی ہو بہتر ہو. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کی ضرور سزا ملے گی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کیوں کیا, کیونکہ عوام جس طرح سے پس رہے ہیں اس کا خمیازہ میاں صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑے گا. باقی آپ بہتر ہیں, آپ پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے لاسٹ میں آپ نے کیا پیغام دینا ہے. جی میاں صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. اپنے میزبان سے میرے بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.